علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عرض و معروف سے قبل آئیے حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں بڑی باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنائے۔ اللہ کریم نے انسان کے اندر جو ظاہری اور باطنی خوبیاں اور صلاحیت عطا فرمائی ہے اسے کیسے بروئے کار لائے، اسے کیسے کام میں لگائے، اور پھر انسان کس عمل کی راہوں پر چلے اور کون سے احتیاطات برتے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی اولادوں میں، وہ اپنے گھر والوں میں، وہ اپنے سماج اور معاشرے میں ایک بہتر انسان کہلانے کا مستحق بن سکے، اسے لوگ قدر اور عزت کی نظر سے دیکھے، لوگ ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا عظیم انسان بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور خود کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سانچوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے انسان اس قدر عزیز بنتا ہے، اس قدر مضبوط اور مستحکم بنتا ہے، اس قدر قابل احترام بنتا ہے۔ اس کے ضمن میں اور اس کے حوالے سے کئی باتوں کی ہم نے نشاندہی کی۔ ایک اہم چیز ہے جو ہمیں بہت عظیم بنا سکتی ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنے اندر قناعت پسندی کو اختیار کرنا۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور رب کی ذات وہی ہے جس نے انسان کو غنی بنایا اور قناعت پسند بنایا۔ یہاں پر قرآن پاک میں جو قناعت ہے کا لفظ آیا ہے اس کو اغنا کے مقابل رکھا گیا ہے کہ اگر ایک طرف انسان کو غنا، مالداری عطا فرمائی ہے تو دوسری طرف انسان کو غریب بھی بنایا ہے، محتاج بھی بنایا ہے، ضرورت مند بھی بنایا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو مد مقابل رکھا اور فرمایا کہ انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کا آ جانا، کہ ایک طرف ایک انسان خوشحال ہو، ایک طرف انسان مالدار ہو، ایک طرف انسان ضرورت مند ہو، ایک انسان محتاج ہو، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس مال کا آ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ مال کے حقوق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اسی طور پر انسان کا ضرورت مند ہو جانا، بعض دفعہ محتاج ہو جانا، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، مگر اس آزمائش میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ صابر ہو جائے، جو ملا ہے اس پر شکر گزار ہو جائے، یہ اس کی قناعت پسندی ہے۔ قناعت کا جو ایک لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی آتا ہے راضی ہو جانا، قسمت پر راضی ہو جانا، جو دنیا سے ملا ہے اس پر راضی ہو جانا، یہ قناعت پسندی ہے۔ اور صوفیہ نے قناعت کا معنی لکھا ہے
کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جو انسان کو درپیش آتی ہے اگر نہ بھی ہو تو اس پر راضی رہنا یہ قناعت ہے. یہی اصل جو ہے اللہ کی جانب سے ملی ہوئی قناعت کی دولت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ انسان کہ جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ نہ ہونے سے ہونا اسے اچھا لگے, مال نہ ہونے سے اسے ہونا اچھا لگے مگر اس میں رغبت نہ ہو, ہونے میں رغبت نہ ہو, مال کے آنے میں رغبت نہ ہو, اور مل جائے تو بہت بہتر, اور اگر بہت زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑے تو چھوڑ دے, صبر کر لے, یہ قناعت ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ قناعت حالات اور ماحول پہ صبر کر لے جانے کا نام قناعت نہیں ہے. آپ کے اگر ذمے اپنے اولاد کے اخراجات ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت مشقت کرنی ہوگی. اگر آپ کے ذمے آپ کے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں تو محنت و مشقت کرنی ہوگی. خود اپنی جان کو بچانے کے لیے محنت و مشقت کرنا بعض دفعہ فرض و واجب کے درجے میں. انسان کو دنیاوی نعمتوں سے خود کو آراستہ کرنا, اس کے لیے محنت و مشقت کرنا ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے قناعت کا کہ انسان کے پاس نہ ہو تو صبر کر کے اس طرح سے بیٹھ جائے کہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بھلا دے. انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے اور پھر یہ کہے کہ میں قناعت کر رہا ہوں, میں صبر کر رہا ہوں. یہ قناعت نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, حالات پر صبر کر لے جانے کا نام قناعت نہیں ہے, مولا کے دیے گئے پر صبر کر لے جانے کا نام قناعت ہے. بعض دفعہ انسان بہت کم محنت و مشقت کرتا ہے مگر وہ بہت کچھ پا لیتا ہے, اور بعض دفعہ انسان بہت محنت و مشقت کرتا ہے مگر پھر بھی اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا. اصل یہی ہے کہ آپ نے محنت کی, آپ نے جد و جہد کی, آپ نے اسباب کو اپنائے, آپ نے طریقہ کار کو عمل میں لایا, پھر جو میسر آ گیا آپ نے اس پر صبر کر لیا. یہ اصل قناعت ہے. زندگی میں جو میسر آ جائے اس پر صبر کر لے جانا, اسی پر زندگی کا گزارا کر لے جانا, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور یہ وہ دولت ہے کہ جو من جانب اللہ ہے. رب نے خود فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور رب ہی ہے جو بندوں کے اندر غنا بھی عطا فرما دیتا ہے اور بندوں کو قناعت کا جذبہ بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ من جانب اللہ ہے. اور قناعت کر لے جانا یہ اللہ کو پسند ہے. قناعت کر لے جانا یہ حضور اور صحابہ کی زندگی کا حصہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ قناعت نہ کر سکے نا, قناعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی پر نظر رکھیں, کھانے پینے کے اخراجات پہ نظر رکھیں, پہننے اوڑھنے کے اخراجات پہ نظر رکھیں, رہن سہن کی ضروریات پہ نظر رکھیں. عالم یہ ہے کہ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ انسان کے پاس اتنا ہے جس سے وہ اپنے ضروریات زندگی کو بڑی آسانی سے پورا کر سکتا ہے, مگر عالم یہ ہے کہ اس پر وہ صبر نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ اور کہاں سے آئے, اور کہاں سے مل جائے, زیادہ سے زیادہ کہاں سے مل جائے. ہوتا یہ ہے کہ قناعت کا دامن چھوڑ کر کے مزید کی طرف بڑھتا ہے نا, زیادہ سے زیادہ کی طرف بڑھتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگیوں کو دشواریوں میں ڈال لیتا ہے, انسان اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈال لیتا ہے. اس لحاظ سے جو ہے اسی کے اندر گنجائش نکالے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں کو اسی کے اندر پورا کرنا ہے, پہننے اوڑھنے کی ضرورتوں کو اسی کے اندر پورا کرنا ہے, رہنے سہنے کی ضرورتوں کو اسی کے اندر پورا کرنا ہے. اور خاص کر کے اس عمل کی رغبت بچے اور خواتین کو دلانا بہت ضروری ہے. ورنہ عالم یہ ہے کہ قناعت کی دولت جب ہاتھ سے نکل گئی نا تو لوگ قرضے کے شکار ہو گئے, لوگ سود کے شکار ہو گئے,
लोग نہ لیے جانے والی رقم کے لینے پر مجبور ہو گئے. کوئی بھی چھوٹا سا پروگرام آیا, گھر میں خواتین کی فرمائش آ گئی کہ ہمارے لیے اور بچوں کے لیے نیا کپڑا ہوگا. اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے شوہر کی وسعت ہے یا نہیں ہے. بچوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی وسعت ہے یا نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ ہم نے سماج اور ماحول اور رسم و رواج کا اپنے گھر والوں کو ایسا عادی بنا دیا ہے کہ بہتر سے بہتر پہننا یہی زندگی ہے, بہتر سے بہتر کھانا یہی زندگی ہے, ہر پروگرام میں نئے کپڑے ہونا یہی زندگی ہے, سب سے بہتر پہننا یہی زندگی ہے. نہیں, یہ زندگی نہیں ہے. جو ہے اس پر صبر کر لے جانا, اسے استعمال میں لا لینا, یہی تو اصل زندگی. آپ نے بہت اچھا کھا لیا, بہت اچھا پہن لیا, بہت اچھا رہ لیا, مگر خدا راضی نہ ہوا تو کس کام کے. مگر دنیا اگر حقیر بھی جان لے نا, دنیا اگر حقیر بھی سمجھ لے, مگر ہم نے وہ کھایا جس میں ہمارا خدا راضی ہے, ہم نے وہ پہنا جس میں ہمارا خدا راضی ہے, ہم نے زندگی اس طرح سے گزاری جس میں ہمارا خدا راضی ہے. یہ انسان کی نظروں میں ناکامی ہو سکتی ہے, مگر یہ ناکامی نہیں, یہ اصل کامیابی ہے جس سے خدا راضی ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت کے پہلے مجدد, مسلمانوں کے خلیفہ, اور وہ عدل و انصاف سے کام لیا کہ عالم یہ تھا کہ لوگوں کے اندر وہ خوشحالی آ گئی کہ لبے سڑک لوگ زکات لے کر ٹھہرتے تھے تو کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا. کیسے زندگی گزاری کہ ایک وقت کسی موقع سے بچوں نے فرمائش کر دی کہ ابا حضور نیا کپڑا چاہیے. اتنا بڑا وقت کا خلیفہ, مگر پاس اتنے مال نہیں ہے کہ بچوں کو نیا کپڑا سلا سکے. بیت المال پہنچتے ہیں اور 1 مہینے کی پیشگی رقم اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں. رات میں جب بستر پہ سوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ رقم میں نے قرض لے لی ہے, 1 مہینہ پہلے ہی میں نے اپنی خدمت کا معاوضہ حاصل کر لیا ہے, لیکن رات میں اگر موت آ گئی تو پھر کس کام کا یہ سارا بہتر سے بہتر پہننا کہ موت اس حال میں ہو کہ قرض لے کر مرے. لیکن جو پرانے لباس ہے اگر اسی کو صاف ستھرا کر کے بچے پہن لیں, مولا راضی ہو جائے, تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اسی حال میں بستر سے اٹھتے ہیں اور رقم جو لے کر آپ نے آئی تھی اسے واپس کر دیتے ہیں. یہ قناعت کی زندگی ہے. لیکن عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج جن کے سروں پر گھروں کی ذمہ داریاں ہیں, جن کے سروں پر بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, جن کے سروں پر کئی ایک افراد کی ذمہ داریاں ہیں, ان کی بات چھوڑ دیں. وہ نوجوان جن کے سروں پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے, نہ بھی ماں باپ کی ذمہ داریاں آئی ہیں, نہ بھی بیوی بچوں کی ذمہ داری آئی ہیں, نہ اپنوں کی ذمہ داری آئی ہیں. ان کے حالات وہ ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس قناعت پسندی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج عالم یہ ہے کہ ماں باپ کیا پہنا رہے ہیں اس پر صبر کا جذبہ نہیں ہے, ماں باپ کیا کھلا رہے ہیں اس پہ صبر کا جذبہ نہیں ہے, ماں باپ کتنی محنت و مشقت سے ہماری پرورش کر رہے ہیں. آج اولادیں یہ سوچنا چاہتی ہی نہیں ہے. آج اسے اچھا سے اچھا چاہیے, پہننے کے لیے اچھا چاہیے, کھانے کے لیے اچھا چاہیے, رہنے کے لیے اچھا چاہیے, سواریاں اچھی چاہیے, چاہے ماں باپ قرضے میں ڈوب جائے اسے کوئی فکر نہیں ہے. حالات یہ ہو چکے کہ قناعت پسندی کا دامن جب ہاتھ سے نکل گیا نا, تو آج لون دینے والی کمپنیاں دروازے پہ دستک دے رہی ہے, کریڈٹ کارڈ کا حصول بڑا آسان ہو گیا. آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے کے چکر میں درمیان میں گر جا رہے ہیں بچے. آج ضرورت سے زیادہ آگے بڑھنے میں آج پریشانیوں کے شکار ہو جا رہے ہیں. بڑی بڑی لون کی رقم لے کر کے آج بچے آج سوچتے ہیں کہ بڑا سے بڑا کاروبار کر لے. عالم یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا حصول آسان ہو گیا. نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ خواہشات کی تکمیل اس پیسوں سے کرنا چاہ رہے ہیں. آج میرے پاس درجنوں بچے ایسے رابطے میں ہیں جو آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مولانا مجھے کسی وقت بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے. کیوں جانا پڑے گا؟ کہا لون کی رقم ہم نے لے لی تھی,
10 लाख लेकर के मैंने कारोबार शुरू किया था, पूरा खसारे में चला गया। किसने कहा था आपको कि इतनी रकम लेकर के कर्जे से आप कारोबार करो? छोटा मोटा भी तो कारोबार कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने शान के खिलाफ समझा। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। जिंदगी आज इतनी मुश्किलात में है कि आज बीवी बच्चों को छोड़कर या माँ बाप को छोड़कर के आज जेल में जाने की नौबत आ चुकी है। आलम यह है कि जब रकम मुफ्त की हाथ आई तो आज ये होटल खा रहे हैं, वो होटल खा रहे हैं, आज ये लिबास पहन रहे हैं, वो लिबास पहन रहे हैं, दोस्तों के साथ यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। लेकिन आज क्रेडिट कार्ड की रकम ने, लोन के रुपयों ने आज उन्हें इस हाल पर ला करके खड़ा कर दिया है कि खाने के वक्त वो सोचने पर मजबूर है कि क्या खाएं और क्या पिएं, क्या पहने और क्या ना पहने, कहां भाग कर जाएं और कहां रहें। बताइए हमारे नौजवानों के अंदर आखिर ये सारी चीजें कहां से आ रही है? खुदा की कसम, माँ बाप ने अगर उन्हें क़नाअत पसंदी का जज्बा पैदा किया होता, उन्हें खुदा का खौफ दिलाया होता, माल के मामले में एहसास जिम्मेदारी दिलाया होता, तो आज ये नौबत ना आती। हमारे समाज का हर फर्द कर्ज में डूबा हुआ है। हमारे समाज का हर फर्द आज सूद पे रकम लेने पर आज मजबूर नजर आता है। और आलम यह है कि ये कर्ज है, ये सूद की रकम लेना जरूरतों के लिए भी नहीं है, ख्वाहिशात के लिए है। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा मकान बनाना है। आपको मालूम है कि ये सारी चीजें आप क्या कयामत में लेकर के जाने वाले हैं? सब कुछ छोड़ करके जाना है। हिसाब कौन देगा? क्या रब के रूबरू हिसाब नहीं देना है? जिंदगी में क़नाअत पसंदी इख्तियार कीजिए कि मौला ने जो दिया है उसे इस्तेमाल में लाएं, अपने अंदर सब्र का जज्बा पैदा करें। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल को परहेजगार, क़नाअत पसंद और गुमनाम बंदा सबसे ज्यादा पसंद है। परहेजगारी ये अल्लाह को जो बंदा इख्तियार करे सबसे ज्यादा पसंद है। परहेजगारी क्या है? नेकियां ज्यादा कर लेना ये परहेजगारी नहीं, गुनाह को छोड़ देना ये परहेजगारी। इसको यूं समझे कि एक बंदा बहुत इबादत करता है, बहुत नमाजें पढ़ता है, रोजे भी रखता है, सब कुछ करता है, मगर बाहर निकल करके गुनाह को नहीं छोड़ता है। नजरों के हालात वैसी है, खाने पीने के मामलात बिगड़े हुए हैं, लेन देन के मामलात बिगड़े हुए हैं। और एक बंदा वो है जो इबादत कम करता है मगर बाहर गुनाहों से मुकम्मल तौर से अपने आप को बचा के रखता है। तो वो बंदा जो ज्यादा इबादत करे उसके मुकाबिल में वो बंदा परहेजगार है, गुनाहों को मुकम्मल तौर से छोड़ रखा है। ऐसा बंदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और दूसरा वो बंदा जो क़नाअत को इख्तियार करता है कि जो मयस्सर आ जाए उसी पर सब्र और शुक्र से काम ले लेता है, ऐसा बंदा अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और एक वो बंदा जो बहुत ज्यादा शोहरत नहीं चाहता है, बहुत ज्यादा लोगों के दरमियान नहीं चाहता है, गुमनाम रहना चाहता है, खुदा का बन करके रहना चाहता है, ऐसा बंदा अल्लाह करीम को सबसे ज्यादा पसंद है। मगर आलम यह है कि क़नाअत पसंदी इतनी अजीम दौलत थी, मगर आज हमारे दरमियान क़नाअत पसंदी न होने की बुनियाद पर हालात ये हो चुके हैं कि इंसान हराम से करीब जा रहा है। दिखावे के लिए इंसान जिल्लत और रुसवाई के सामान मोल ले रहा है। इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौर में हाल यह है कि हमें क्या इख्तियार करना है और क्या इख्तियार नहीं करना है उसे मुकम्मल तौर से फरामोश कर चुका है। देखें हालात यह है कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे, तेरा हाल यह है कि थोड़े पर तुझे क़नाअत नहीं है और ज्यादा से तेरा पेट भरता नहीं। बंदे को अगर कम मिल जाए ना तो आलम यह है कि सब्र करने को तैयार नहीं, क़नाअत इख्तियार करने को तैयार नहीं, और बहुत ज्यादा मिल जाए ना तो फिर बहुत ज्यादा की तरफ भागने लगता है। और होता यह है कि फिर वो बहकता हुआ नजर आता है, भटकता हुआ नजर आता है और ना जाने कहां कहां जाता हुआ नजर आता है। क़नाअत पसंदी को इख्तियार करें। हाल यह है कि आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा करके उठे हैं तो गालिबन हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने देखा है कि हुजूर जिस चटाई पर सोए थे उसके निशानात बदन पे पड़ चुके हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फरमाते तो हम आपके लिए नरम बिस्तर लगा सकते थे,
کیا رسول اللہ آپ کہتے تو ہم آپ کے لیے ضرورتوں کی چیزوں کا انتظام فرما سکتے تھے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انس، میرا اور دنیا کا، ہمارا اور دنیا کا تعلق اتنا ہے، صرف اتنا ہے کہ کوئی بندہ سفر پہ نکلا ہو، سفر سے تھک گیا ہو اور کسی سائے دار درخت کے نیچے آرام کرے اور پھر وہاں سے اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چلے۔ ہماری دنیا یہی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ہماری مستقل قیام گاہ نہیں ہے انس، ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جیسے ایک مسافر کی منزل یہ نہیں ہے کہ سائے کے نیچے ہی بیٹھا رہ جائے، بلکہ وہ سائے پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور منزلوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہماری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں، بس دنیا سے اتنا ہی لینا ہے جس سے ضرورتیں پوری ہو جائے، ہماری اصل نظر ہماری منزلوں کی طرف لے جائے۔ یہ قناعت پسندی کا جذبہ ہے۔ عالم تو یہ ہے کہ دوپہر کا وقت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت یہاں پر تشریف لے آئے؟ فرمایا بھوک کی تکلیف یہاں لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ابو بکر اسی تکلیف نے مجھے بھی کھینچ لایا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، حالات دریافت کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر عمر بھوک کی تکلیف کے سبب میں بھی یہاں پر آ گیا۔ اور پھر آپ سبھی کے سبھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت ابو ایوب کی اہلیہ ہیں، آپ گھر پہ نہیں ہیں، بیٹھاتی ہیں سبوں کو۔ ابو ایوب حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد مکمل کھجور کا ایک پورا خوشہ اپنے باغ سے کاٹ کر کے رسول پاک کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں، جس میں کچا بھی ہے، پکا بھی ہے، آدھا پکا ہوا بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو ایوب توڑ کر پکا لے آتے، سب لانے کی کیا حاجت تھی؟ فرماتے یا رسول اللہ میں نے چاہا حضور کو جو پسند ہے وہ تناول فرما دے۔ اور پھر ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد کھانا حاضر کرتے ہیں تو ایک روٹی میں کچھ سالن رکھ کر کے آقا کائنات اسے موڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو ایوب لے جاؤ فاطمہ کو پہنچا دو کہ فاطمہ اسی حال میں ہے۔ آپ سوچیں ان کی زندگی کو دیکھیں کہ کھانے کے معاملے میں کس حد تک ہے، مگر کبھی بتا دے کہ ان کی زندگی میں کبھی شکوے کے الفاظ ظاہر ہوئے ہو، کبھی شکایت کے الفاظ ظاہر ہو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اچھے سے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی مختلف نعمتوں کو کھا کر کے بھی کہتے ہیں کہ کھانے میں مزہ نہیں آیا، کھانا اچھا نہیں بنایا گیا تھا، کچھ اور بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ سوچے ہماری زندگی سے دینا اور ہماری زندگی سے قناعت پسندی کتنی دور جا چکی ہے۔ نہ ہم قناعت پسندی کو اپنانے کو تیار ہے، نہ ہم بیوی بچوں کو قناعت پسندی کا جذبہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ کے لیے قناعت پسندی کو اپنائیے، بہت زیادہ اچھا کھانے کی طرف مت بھاگیے، بہت اچھا پہننے کی طرف مت بھاگیے، بہت اچھا رہنے کی طرف مت بھاگیے، بلکہ اس کی طرف جائیے کہ وہ کھائیں جس سے خدا راضی ہو جائے، وہ پہنے جس سے خدا راضی ہو جائے، اس حال میں رہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ ورنہ دنیا میں بہت اچھا کھا لیا، بہت اچھا پہن لیا، بہت اچھا رہ لیا، مگر آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے تو پھر یہ دنیا کس کام کی ہے، یہ دنیا کی دولتیں کس کام کی ہے؟ اس لحاظ سے پہننے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، روزی روزگار کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ نے جو لکھا ہے نا وہی ملنا ہے، اور اگر اس پر صبر نہیں ہے نا پھر آگے بڑھنے کی کوشش کیے تو یاد رکھ لیجئے پورا امکان ہے کہ آپ حرام کی طرف قدم بڑھا دیں گے۔ اس لحاظ سے دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا بہت اچھا مکان بنا رہی ہے، بہت اچھا کھا رہی ہے، بہت اچھا رہ رہی ہے، وہ چیزیں تو کافروں کو بھی میسر ہے۔ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے ہم اس میں اپنی زندگی کا کیسے گزارا کریں، اس میں ہمیں سوچنا بہت، یہ قناعت پسند ضروری ہے۔ اس لیے مال منال، کھان پین، اوڑھاوا پہناوا، رہن سہن، اس معاملے میں سب سے زیادہ اللہ پر کامل یقین رکھے، ورنہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ سب کچھ ہے پھر بھی انسان بستر پہ بے چین پڑا ہوا ہے، پھر بھی انسان بیماریوں سے پریشان پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ مل کر کے رہنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، اور جو نہیں لکھا ہے
اس کی طرف اگر ہاتھ بڑھانے کی آپ نے کوشش کی تو حرام کی طرف قدم بڑھ جانا یہ امر یقینی ہے۔ دوسری چیز کہ قناعت پسندی کو زندگی میں داخل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت کے حساب کا خوف دلوں میں لائیں۔ دنیا میں جو کھایا ہے، جو پیا ہے، جو پہنا ہے، سب کا حساب دینا۔ یاد رکھیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے حساب نہیں دینا، مجھے بھی رب کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا کہ میں نے تقریر کیوں کی ہے، کیا میں نے آپ کو متاثر کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، مجھے بھی حساب دینا ہوگا۔ آپ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو آپ کو بھی حساب دینا ہوگا، کیوں سنا تھا، عمل کے لیے سنا تھا یا یوں ہی آ گئے تھے، آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ دنیا کے معاملات چھوڑے اس معاملے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس لحاظ سے کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے، زندگی گزارنے کے معاملے میں اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ حلال کا حساب دینا ہے، حرام کا کیا حساب دینا ہے؟ حرام کا تو سیدھا کا سیدھا انجام پہ پہنچ جانا ہے، حلال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے حلال بھی استعمال کریں تو اس نیت سے کریں کہ اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں کل دینا ہے۔ تیسری اہم چیز کہ قناعت آ جائے، دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ جہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا مولا بہت اللہ عطا فرما، آل و اولاد کو بہت عطا فرما، زندگی کی نعمتوں سے سرفراز فرما، وہیں یہ بھی دعا کیجئے کہ مولا تو ہمیں قناعت کی دولت سے سرفراز فرما، کہ جو میسر آ جائے اسی پر زندگی گزارا کر لو، یہ طاقت اور قوت بھی عطا فرما دے، صرف مانگے ہی نہیں، جو ہے اس پر بھی گزارا کر لینے کا جذبہ رب سے مانگے، اس کے مانگے بغیر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اور چوتھی اہم چیز کہ قناعت پسندوں کی زندگی اختیار کیجیے۔ ہاں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سماج میں کون کم کماتا ہے پھر بھی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں ڈھال کر جیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ورنہ اگر دنیا داروں کی صحبت اختیار کر لی تو پھر قناعت کی دولت تو ہاتھ سے جائے گی ہی جائے گی، نہ جانے حرام کی کس راہوں پر نکل جائے اندازہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ جو کم کما کر کے بھی اپنی زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیے۔ اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اکثر اس کے اوپر لعنتیں برستی ہیں۔ جو خدا کا فرما بردار ہوتا ہے اگرچہ کسی غربت کی حالت کی زندگی جی رہا ہو، اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی رحمتیں اسے بھی مالا مال کر دیتی ہے۔ اس لحاظ سے قناعت پسندی کی صحبت بھی اختیار کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ مال منال کی محبت دلوں سے نکالیے، حرص و ہوس نکالیے۔ ہاں مال کمائیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، مال کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اپنوں کی خدمت کرنے کے لیے، غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، میں اس لیے نہیں کہ مال حاصل کریں گے تو شان و شوکت کی زندگی جئیں گے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی جئیں گے، دکھاوے کی زندگی جئیں گے، دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ زندگی جئیں گے، یہ جذبہ نہیں، بلکہ دولت صرف اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں لگائیں گے، اس لحاظ سے حاصل کیجئے۔ لہذا حرص و ہوس کو دلوں سے نکالیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دولت کیسے آئے گی، اس کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہے اسے اپناتے رہیے۔ اس لحاظ سے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے، اللہ کی جو دی گئی نعمتیں ہیں جو ظاہری اور باطنی ہیں اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، ایک بہترین انسان بننا ہے، سماج میں ایک با اعتبار انسان بننا ہے، سماج میں ایک بہترین عزت پانا ہے، احترام کی نگاہوں سے دیکھا جانا ہے، تو آپ کو اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو سنوارنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ قناعت پسندی داخل کریں۔ ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں خاص کر نوجوانوں آپ سے، کہ آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ نے اپنے لیے کتنا وقت نکالا ہے؟ آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو ناشتہ کرنا ہے، آپ کی آنکھیں کھل رہی ہے تو اسکول جانا ہے، آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو کالج جانا ہے، آپ کی آنکھیں کھل رہی ہے تو کاروبار پہ جانا ہے، آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں تو ملازمت پہ جانا ہے، آپ کاروبار سے لوٹ کر آئے ہیں دوستوں کے پاس جانا ہے، دوستوں سے گھوم پھر کر کے نکلے ہیں بستر پہ جانا ہے، موبائل دیکھنا ہے، سو جانا ہے، یہی تو زندگی ہے۔ مگر آپ نے اپنے قلب پہ کتنی توجہ دی ہے، اپنے ذات پر کتنی توجہ دی ہے، کتنا وقت آپ نے اس طرح سے بیٹھ کر کے نکالا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کتنی دیر آپ بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے عمل کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے،
आप कितनी देर बैठ करके सोचते हैं कि दुनिया को छोड़ करके जाना है, कितनी देर सोचते हैं कि दुनिया को अलविदा करके कि रब के रूबरू हिसाब देने के लिए हाजिर होना है। मैं कहता हूं हर चीज पर आपने तवज्जो दी है, आपने अपनी जात पर कितनी तवज्जो दी है। दुनिया की हर चीज तरक्की कर रही है, इसलिए तरक्की कर रही है कि इंसान उस पर तवज्जो दे रहा है। इंसान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है कि इंसान खुद अपनी जात पर तवज्जो नहीं दे रहा है। इंसान ने हर चीज को आगे बढ़ा दिया, तवज्जो दे करके इंसान खुद पर तवज्जो दे तो यकीन है कि इंसान अपने आप को भी इतना आला बनाएगा कि एक जगह बैठा होगा, निगाहों से हर चीज को देख रहा होगा, एक जगह बैठा होगा, इशारे पे सारी कायनात को घुमा रहा होगा, एक जगह बैठा होगा, जो हुक्म दे रहा होगा उसकी ताबेदारी कायनात कर रही होगी। अपनी जात को मुनज़्ज़म कीजिए, अपनी जात पर वक्त दीजिए, अपनी जात को संवारिए, अपनी जात को बेहतर बनाइए, और उसके लिए सबसे अहम चीज है कि खुद अपनी जात पर वक्त दीजिए और अल्लाह उसके रसूल के कानून के सांचे में ढाल दीजिए। यही आपके लिए सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, गुजारिश ये है कि हर इतवार के बाद नमाज मगरिब दरस हदीस, जिक्र बिल जहर और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया जाता है। वक्त निकाल कर तशरीफ लाइए। और साथ ही साथ बहुत सारे अहबाब ने अपने बीमारों के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिए। और सुनन व नवाफिल अदा करने के बाद, सलाम के बाद हमारे बाज अहबाबों हैं जो उम्रा के लिए अज़्म किए हुए हैं, उनकी गुलकोशी की जाएगी। लिहाजा आपसे शिरकत की गुजारिश की गई है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला दिलों को पाकीज़ा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला ज़बान को पाकीज़ा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला आंखों में हया अता फरमाए। मौला बेहतर सोच की तौफीक अता फरमाए। मौला अपने अखलाक को, अपने किरदार को मौला बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम में कोई परेशानी हाल है, उनकी परेशानी को दफा फरमाए। कोई बीमार है, किसी के माँ बाप, भाई बहन, ख़िशाकारी, अहलो अयाल, आलो औलाद बीमार है, तो मौला हर एक को शिफाए कामिला और सेहत आजिला अता फरमाए। मौला दुनिया जहान के मुसलमान, बिलखुसूस अहलियाने मोहल्ला और मुसल्लियाने मस्जिद कि जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह नसीब फरमाए। मौला हर एक को जिस्मानी सुकून अता फरमाए। मौला ज़हनी सुकून अता फरमाए, कल्बी सुकून अता फरमाए। मौला हर एक के घरों में खैर बरकत का नुज़ुल फरमाए। मौला हर एक के घरों में सुकून नाज़िल फरमाए। मौला हमारे घरों को लड़ाई झगड़ों से महफूज फरमाए। मौला हमारी ज़बान को गाली गलौज से महफूज फरमाए। मौला हमें छोटों के साथ, बड़ों के साथ बेहतर अखलाक का मुज़ाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अल्लाह ने हम, मौला तूने हम पर जो हुकूक रखे हैं, मौला उस हुकूक को बेहतर अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मौला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए, सवाल और जवाब में आसानी पैदा फरमाए। प्यारे हबीब के नूर से मौला हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और जन्नत में नबी की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अजनबतु व अतूबु इलैह।